آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ لڑکی فوراً بھیجو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو واویلا مچا رہی تھی ملنے والے پیغام پر دھاڑے مار مار کر چیخنے لگی۔ مت کرو میرے ساتھ یہ، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، وہ اپنا آپ چھڑواتی بولی تھی، جس پر بختیور خان نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑا تھا۔ ہمارا ہی نمک کھا کر ہم سے ہی زبان درازی کر رہی ہے، اس کے بالوں کو گدی سے کھینچ کر بولی تھی، جس پر اس نے سسکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ جس بیٹے کو بچانے کے لیے آپ مجھے قربان کر رہی ہیں نا، اللہ کرے وہ بیٹا آپ سے چھین لیا جائے بڑی سائیں، خدا کا قہر نازل ہو آپ پر، آپ کے بیٹے پر۔ وہ تڑپتی ہوئی انہیں بد دعائیں دینے لگی۔ جب اس کے منہ سے ایسے الفاظ سنتے بختیور خان کا سارا غصہ اود آیا تھا۔ دفع ہو جاؤ اسے لے کر یہاں سے۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی زہر اگلتی وہ ملازموں کو اشارہ کرتی اسے لے جانے کا کہنے لگی۔ اور بات سنو، اگر کوئی بھی ہوشیاری کی تو بھولنا مت تمہاری بوا اسی حویلی میں ہے۔ وہ اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ سمجھ چکی تھی۔ ان کی سنگ دلی پر قہقہ لگاتی وہ ان کے بالکل قریب کھڑی ہوئی۔ جس بیٹے کو بچانے کے لیے یہ کر رہی ہیں، ایسے بزدل شخص اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچ پاتے، حساب لیا جائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی۔ جب اس کی بات پر بختیور خان نے اسے دھکا دیتے وہاں سے لے جانے کا حکم دیا تھا۔ جرگے میں گاؤں کے سردار اور تمام مرد موجود تھے، جہاں فیصلہ خون بہا میں ونی لینے کا ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ ملازموں کے ساتھ اپنا چہرہ چھپائے وہاں داخل ہوئی تھی۔ یہ رہی حاجی مرجان خان کی بیٹی۔ ایک ملازم نے اسے آگے کی طرف دھکیلتے ان سب کے سامنے کھڑا کیا تھا، جس پہ کئی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں موجود بے خوفی اور بے باکی دیکھتے وہ سب حیران تھے۔ جتنی بھی لڑکیاں خون بہا میں آئی تھیں وہ سب ڈری سہمی اور روتی ہوئی آئی تھیں۔ یہ ڈیرہ غازی خان کی پہلی لڑکی تھی جو آنکھوں میں بے خوفی اور بے باکی لیے کھڑی تھی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، وہ وہاں کھڑی بنا کسی کی طرف دیکھے بس ایک شخص پر نظریں جمائے تھی جو اس کو خون بہا میں لینے والا تھا، مگر اسے وہاں ایسا کوئی بھی مرد نہیں مل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس غیر کے حوالے کر دی گئی جس کا نہ وہ نام جانتی تھی نہ کچھ اور۔ یہی انجام ہوتا ہے اکڑنے والوں کا۔ ابھی نکاح مکمل ہوا ہی تھا جب وہ درندہ اس کے سامنے آتا سفاکیت سے بولا تھا، جس کی وجہ سے وہ قربان ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آتے دیکھ وہ حقارت سے اسے دیکھتی منہ پھیر گئی۔ ایک دن تمہارے انجام پر کھڑی ہو کر میں بولوں گی، یہی انجام ہوتا ہے نہ مرد بن کر عورتوں کو ڈھال بنا کر جان بچانے والوں کا۔ اس کے لہجے میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ پھر بھی نڈر تھی۔ وہ پٹھان قبیلے کی ایک بہادر پٹھانی تھی۔ وہ ظلم سے نہیں ڈرتی تھی، وہ ظالم سے بھی نہیں ڈرتی تھی، وہ خود سے ڈرتی تھی، اپنے اندر کے خون سے ڈرتی تھی جو ہوش کھو دیتا تھا تو پھر ہر مرد اس کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا تھا، جس پر وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھتی منہ پھیر گئی۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں سے کلام نہیں کرتی میں، اور نہ مردوں پر تو تھوکتی بھی نہیں خانزادی۔ وہ حقارت سے ایک طرف سے اپنی چادر ہٹاتی زمین پر تھوکتی بولی تھی، جب اس کے اتنے غرور پر احسن خان آگ بگولا ہوا تھا۔ اتنا گھمنڈ! وہ دانت کچ کچا کر اس کے قریب ہوتے پھنکارا، جب وہ ہلکا سا مسکراتی اس کی طرف مڑی۔ ہاں ہے گھمنڈ، اپنے خون کا گھمنڈ ہے مجھے۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ سجائے کاندھے اچکا گئی۔ اسی خون کو تمہارے اندر سے نچوڑ نچوڑ کر نہ نکالا تو مجھے احسن خان مت کہنا، وہ بے حد غصے سے بولا تھا، جس پر وہ قہقہ لگا گئی۔ خان کہلانے کے لائق تو تم اب بھی نہیں ہو، مگر یہ یاد رکھنا تم جیسا نامرد عورتوں کے پیچھے چھپنے والا مرد خانزادی کے خون کا ایک قطرہ نکالنا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اکڑ بھرے لہجے میں کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ جنہوں نے اسے خون بہا میں لیا تھا وہ سب سے پہلے وہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ دونوں قدرے سائٹ پہ تھے، تبھی بنا کسی کی بھی نظر میں نہیں آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑی بوا اپنی بیٹی کو ظالموں کی حراست میں دیکھتی زندہ لاش بن جانے کو تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ سے دعا کرنے لگی، جبکہ اس دوران سارے ملازم اس کو ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو جھولی پھیلا پھیلا کر بلکتے ہوئے اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کی بیٹی معصوم تھی، بے قصور تھی، مگر وہ چھوٹے لوگ تھے
جو احتجاج کرتے تھے تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں۔ 2 دن پہلے لالا آج پھر آپ جا رہے ہیں؟ وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب یزدان خان نے اپنے بڑے بھائی کو جلدی جلدی ناشتہ کر کے اٹھتے دیکھا۔